السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء علیہم برابر ان پر، انذرتہم ہوا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون انہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک کافروں کو آپ کا ڈرانا یا ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے 5 آیت پڑھی تھی نا، تو وہ اہل ایمان کے بارے میں تھی۔ اب یہاں سے کافروں اور منافقین کے بارے میں بات ہوگی، جیسے کہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، برائی کی پہچان اچھائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقین کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے اس کی تمام راہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ ان کی تبلیغ کرنی ہے، لیکن پھر بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اب کفر کی بھی کچھ قسمیں ہیں، جیسا کہ ایک کفر تھا جو فرعون نے کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل اور زبان دونوں سے ہی منکر تھا۔ پھر دوسرا کفر تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دل سے مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہ کرتا تھا، جیسے کہ ابلیس۔ پھر تیسرا تھا کہ دل اور زبان دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا لیکن اس کا حکم نہیں مانتا تھا، جیسے کہ ابو طالب اور اہل کتاب کے جو کافر تھے۔ چوتھا کفر تھا منافقوں کا، کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ اور، یعنی کہ منافق زبان سے کچھ اور کہتے تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے۔ ضروریات دین میں کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کرنا، نماز، روزے، حج، جنت اور دوزخ، قیامت میں اٹھائے جانا، ان سب کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو ہم نے بھی ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرنا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار تھے جو وہ ایمان سے محروم تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ ایمان سے محروم ہیں، ان کو پھر بنا تبلیغ کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت والے دن ان کے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجے گئے تھے، ہم پر کسی نے تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں تو کسی نے سیدھا راستہ ہی نہیں دکھایا، ایسا نہ کہہ سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کی تبلیغ کریں، جیسا کہ ہمیں قرآن کی 2 آیتیں ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے ہیں، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ عذر مطلب یعنی کہ کوئی بھی ان کے پاس ایکسکیوز نہ ہو کہ رسول کیوں نہیں بھیجے، اس ٹائپ کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ اگر ہم انہیں رسول آنے سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان کی تبلیغ کریں تاکہ یہ لوگ یہ سب کچھ نہ کہہ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کرنے سے وہ لوگ ایمان تو نہیں لے کر آئے، لیکن ان کو ایک فائدہ ہوا کہ ان کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملا۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا، لوگوں کو سیدھی راہ پر ہی مطلب کہ چھوڑ نہیں دینا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ ہمیں نتائج کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، نتائج تو صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی کر دینے چاہیے۔ اور جب لوگ نیکی کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ جو ہم
نے نیکی کی دعوت دی ہے نا، اس کا ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملا ہوگا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت والے دن اس کا بہت بڑا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔